شہدائے کربلا کا جب ذکر کیا جائے تو ان کی بہادری کا ذکر کیا جائے یا مظلومیت کا ذکر کیا جائے؟ ایک سوال میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. ایسا ذکر کیا جائے کہ دل ٹوٹے، دل شکستہ ہو، قلب پر ایک چھری چلے، سینے میں تیر گھپیں، درد کا احساس اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوں. مولانا یہ کہاں سے لائے آپ؟ یہ اس لیے لایا ہوں کہ یہ وہ شہزادے ہیں کہ جن کی ولادت کے وقت گریہ ہوا. اب میں بالکل آسان ترین الفاظ میں بات کر رہا ہوں، ٹرمینالوجی کو چھوڑتے ہوئے، زیارت کے ثقیل الفاظ کو چھوڑتے ہوئے. اگر ہوا تو زیارت کی جانب اشارہ کروں گا. سید الشہداء کی ولادت ہوئی ہے، رسول خدا فرما رہے ہیں کہ اس طرح سے قتل کیا جائے گا. کس طرح سے؟ توجہ، پوری توجہ کے ساتھ آپ سن رہے ہیں؟ بہت شکریہ. اس طرح سے عطشاناً، مظلوماً، وحیداً، فریداً، اکیلا ہوگا، تنہا. میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ اکیلا ہوگا. ایھا الوتر الموتور، وہ شخص اکیلا جس کو اکیلا چھوڑ دیا گیا. اکیلا چھوڑ دیا گیا سے آپ کس ماحول میں جا رہے ہیں اس لفظ کے ذریعے؟ وہ شخص جس کو بھوکا پیاسا شہید کیا گیا، اس لفظ کے ذریعے آپ کی کیا ذہنیت بن رہی ہے؟ وہ شخص جس کے سارے ساتھی مار دیے گئے، جس کے خیمہ گاہ کو آگ لگائی گئی، جس کے سامان کو لوٹا گیا. ان الفاظ کے ذریعے امام سجاد کا پہلا خطبہ شہادت سید الشہداء کے بعد کربلا میں نہیں بلکہ کوفے میں. انا ابن علی ابن حسین ابن علی، میں علی ابن حسین ہوں، حسین ابن علی کا بیٹا ہوں، دادا میرا علی، پردادا ابو طالب. انا ابن من قتل مذبوحا بشق الفرات من غیر ذہن ولا تراث. امام سجاد نے سید الشہداء کی بہادری کا ذکر نہیں کیا ہے پہلے خطبے میں، سید الشہداء کی مظلومیت کا ذکر کیا ہے. مولانا کیا امام حسین بہادری سے نہیں لڑے؟ چیز کا مرحلہ حقیقت پر ہونا کچھ اور ہے اور اس چیز کی تجلی کو پریزنٹ کرنا، دکھانا، پیش کرنا اور ہے. خوب توجہ کیجیے گا. آپ سے کہا گیا کہ دیکھو جب پانی پینا حسین کی پیاس کو یاد کرنا. ایک روایت دکھائیے حسین کی بہادری کو یاد کرنا. بہادری کو یاد کرنے کے اندر ایک تعالی ہے، تعلی ہے، بلندی ہے، فراز ہے، ایک اڑان ہے، ایک پرواز ہے. بہادری کو یاد کرنا. پیاس کو یاد کرنے میں مظلومیت ہے، پیاس کو یاد کرنے میں ظلم کے برداشت کرنے کا کی ایما اور اندیا اور اشارہ اور انڈیکیشن ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ کہ آئمہ کی مرضی، آئمہ کا منشا، آئمہ کی آرزو اور تمنا یہ ہے کہ ہمارے جد کو مسلسل مظلومیت کے ساتھ یاد کیا جائے. یا ابن رسول اللہ، کیا آپ کے جد بہادری سے کربلا کے میدان میں نہیں لڑے؟ اگر آپ یہ پوچھیں گے امام سے تو جواب یہ آئے گا کہ دیکھو لڑے بہادری سے، لیکن جو چیز حسین ابن علی کی شخصیت سے ساطع اور تالے ہو، نکل کر آئے، طلوع ہو کر آئے، ابھر کر آئے، تمہاری آنکھوں کے سامنے آئے، جس چیز سے تم جڑ سکو، وہ ہے مظلومیت. ہم چاہتے ہیں مظلومیت کے ساتھ ہمارے جد کو یاد کیا جائے. جب آپ شہزادہ علی اکبر کی زیارت پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بہ. یعنی جس نے قتل کیا، جس نے آپ پر ظلم کیا. زیارت وارث کو دیکھیے، زیارت عاشور کو دیکھیے، تمام کی تمام جگہوں پر ظلم کا لفظ ہے کہ حسین ابن علی نے ظلم کو برداشت کیا. اب میں یہاں پر ایک بات کہہ دوں آپ کے ذوق پر اعتماد کرتے ہوئے، یہ جملہ مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ کہ سید الشہداء مدد فرمائیں یہ جملہ ضائع نہ ہو. یعنی سید الشہداء ائمہ معصومین چاہ رہے ہیں کہ سید الشہداء کی وہ خصوصیت آپ کو بتائی جائے جس کو سن کے آپ کے دل پر ایک دھچکا لگے، دل ٹوٹے اور اپنے مولا کی مظلومیت کو یاد کر کے آپ غمزدہ ہوں، غمگین ہوں، آنکھ سے آنسو بہے. ایسی کوئی چیز نہ آئے کہ جس کو سن کے آپ کے ذہن میں کوئی ایسا جذبہ آئے جو آنسوؤں کو روک کر تفاخر اور مباحات کے جذبے کو فوقیت دے گا. تو پرسوں صاحب نے آپ کی بات پہ جواب دے رہے ہیں. دیکھیے بات کو اگر لانا ہے نا آپ کے، تو جن کی باتوں کو سنا جا سکتا تھا کراچی میں وہ تو بیچارے وادی السلام میں سو چکے. جتنے یہاں کے ذاکرین تھے، خطبہ تھے، اور کچھ سو رہے ہیں حسینیہ سجادیہ میں.
تو بات اب ایسی لائیے کہ جس کے نظر ہو اور جس کو دیکھیں آپ اس کی بات ہو تو بھیجیے گا مجھے، جن کے پاس واٹس ایپ وغیرہ ہے. ہر ایک نے یہ کہہ دیا، انہوں نے یہ کہہ دیا، مجھے کسی کو غرض نہیں، جو میں بات کروں اس کا جواب لاؤ، مقتل سے لاؤ، زیارت سے لاؤ، حدیث سے لاؤ. نہ میرے پاس وقت ہے اتنا کہ ہر ہمہ شمہ کی بات پر میں جواب دیتا پھروں. زیارت کو پڑھیے آپ جا کر، اور اس کے بعد زیارت کے بارے میں آپ اس ظلم سے جڑتے ہیں. کون سی کربلا سے؟ 61 ہجری کی. اللہم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابہم الحمدللہ علی عظیم رضیتی. مصیبت کس پر آئی ہے کربلا میں؟ حسین ابن علی کے ساتھیوں پر، مولا حسین پر، رسول خدا، پنجتن، جناب ابو طالب، عبد المطلب. جہاں تک اس خون کی طہارت آباء و اجداد میں اور اولاد میں، اسینڈنگ اور ڈسینڈنگ آرڈر میں، جہاں تک اس خون کی طہارت گئی ہے، ان سب نے اس مصیبت کو برداشت کیا ہے. ان سب کے دل پر تیر چلے. آپ کا کربلا سے کوئی تعلق ہے تو نہیں؟ آپ تو 61 ہجری میں نہیں تھے، نہ آپ نے دیکھا اس واقعے کو. سنا بھی تو آپ نے چھٹے امام کی زبان مبارک سے تو نہیں سنا، آپ نے ہم سے سنا جو ہم نے کتابوں میں دیکھا. اب سنیے مولا حسین کا چاہنے والا کیا کہہ رہا ہے. اللہم لک الحمد، آپ سب کو جملہ یاد ہے زیارت عاشورہ کا. اللہم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابہم الحمدللہ علی عظیم رضیتی. پروردگار تعریف تیری ذات سے مخصوص ہے، حمد ہے اس خدا کی کہ عظیم رضیتی، مجھ پر بڑی ایک عظیم مصیبت نازل ہوئی ہے. میاں کہاں مصیبت نازل ہوئی ہے؟ گھر میں جاؤ گے ابھی پنکھا چلاؤ گے، بٹن دباؤ گے ٹن ٹن اور سو جاؤ گے، کون سی مصیبت؟ صبح کو آفس، کاروبار، کون سی مصیبت؟ مصیبت کہاں سے آ گئی تم پر؟ حسین ابن علی کی مصیبت. پروردگار حمد ہے تجھ پر. نہیں، میں اس مقام پر ہوں کیونکہ کہ حسین ابن علی کی مصیبت کو اپنے وجود کے دائرے، ظرفیت، گنجائش، کیپیسٹی، کیپیبلٹی، جتنا میرے وجود میں گنجائش ہے، کیونکہ میں حسین ابن علی کی مصیبت کو درک کرتا ہوں. میاں کتنا درک کرتے ہو؟ عاشور کے دن بے کل رہتا ہوں، شب عاشور بار بار آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں. تو اس میں کون سی تعریف کی بات ہے کہ تم خدا کی حمد کر رہے ہو؟ اس وجہ سے تعریف کی بات ہے کہ یہ کیفیت اس ہستی کی ہے کہ جس کے لیے 1,24,000 انبیاء اور 13 معصومین کھڑے ہو جائیں. یہ کیفیت ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی. یہ جو توجہ فرمائی، حمد ہے. کس بات پر حمد ہے؟ مصیبت آپ پر نہیں آئی. حمد اس بات کی ہے کہ میں اس مصیبت کو مصیبت سمجھتا ہوں، اس مصیبت کو مصیبت کے بطور مصیبت، بطور مصائب، بطور رنج و آلام و شدائد و تکالیف و اذیت و آزار یہ میرے دل پر اثر کرتی ہیں. جب کوئی واقعہ پڑتا ہے کہ فلاں شہید گھوڑے سے زمین پر آیا، میرا دل مچل جاتا ہے. مجمع چاہے مومنین کا ہو، چاہے مومنات کا ہو، چاہے خواتین ہو، چاہے مرد، گھوڑے سے گر گئے. 1400 سال پہلے کی بات ہے. مت سنیے بے تکے ذہنوں کی عجیب و غریب زبانوں سے نکلے ہوئے الفاظ کہ وہ تو جنت میں ہیں، اب کس پرسے کی ضرورت. ابھی تک سیدہ گریہ کر رہی ہیں. جب تک آپ روایت اور احادیث سے نہیں جڑیں گے، جہل، حماقت، نادانی آپ کا مقدر ٹھہرے گی. آپ کو آنا چلیے. ادھر آواز آئی ذاکر کی کہ فلاں شہید گھوڑے سے گرا. ایک دفعہ مجمع چیخ کے روتا ہے، وہ چلے گئے جنت میں، ہر چلے گئے جنت میں. ابو الفضل عباس گھوڑے سے گرے، 10 بریدہ، چشم مبارک میں تیر پیوست ہوا، مشکیزہ چھدا، تمام کی تمام تکلیفیں جو ابو الفضل عباس کی بھتیجیوں نے، بھانجیوں نے، زوجہ نے، بہنوں نے مصیبتیں دیکھی، وہ تمام کی تمام ہستیاں جنت میں ہیں، جنت کی نعمتوں میں ہیں. اب یہ کون سی حماقت ہے جو آپ کام کر رہے ہیں؟ مسئلہ یہی ہے کہ آپ جب تک کربلا کو کھینچ کے 2022، 2023، 2024 میں لاتے رہیں گے، آپ درک نہیں کر سکتے جب تک آپ جس لگا کر 61 ہجری میں نہیں جائیں گے. ادھر ابو الفضل عباس گھوڑے سے گرے، ادھر آپ کے دل میں نیزہ گھپا. یہ ہے وہ مرحلہ. الحمدللہ علی عظیم رضیتی. پروردگار یہ حسین پر مصیبت نہیں آئی، میں اس مصیبت کو درک کر رہا ہوں.